الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم اور مکرم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا بابرکت مہینہ ہم کو عنایت فرمایا اور پھر ہماری عمروں کو دراز کیا، یہاں تک کہ اس کا آخر عشرہ ہمارے سامنے ہے. 2 حصے گزر چکے. پورے مہینے کی فضیلت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس امت کو سنائی گئی تاکہ بندے اس مہینے کی قدردانی کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں اور یاد کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے. اگر وہ دن انسان کو یاد ہوگا تو وہ نافرمانی سے باز آئے گا، نیک عمل کی طرف راغب ہوگا، نیک عمل کا شوق اس کے اندر پیدا ہوگا. اور یہ فکر ہر انسان کو ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو ہونی چاہیے کہ اس کے اعمال نامے میں حسنات کا ذخیرہ ہو، نیکیوں کا انبار ہو، خلوص دل کے ساتھ کیے جانے والے اعمال ہوں، تاکہ آخرت کے دن اس کی نجات ممکن ہو سکے. یہ فکر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رہی ہے. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ جو 1000 سال تک ہتھیار بند اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا، یعنی کہ 1000 برس تک وہ ہتھیار اتارا نہیں اور برابر اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا. ایک تو جہاد جیسا مقدس عمل کہ جس کے ثواب کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا. ایک رات سرحد اسلامی کا پہرا دینا 70 سالہ نفل عبادت سے افضل ہے. ایک رات کا یہ ثواب ہے تو 1000 سال تک جس نے یا 200-300 برس کی کچھ مدت حضور کریم علیہ السلام نے بیان کی، اتنی مدت تک جہاد کرنا تو اس کے ثواب کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے. تو حضرات صحابہ کرام کو اس واقعے کو سننے کے بعد اپنی آخرت کی یاد آئی. اپنی زندگیوں کو انہوں نے دیکھا کہ نہایت مختصر ہیں اور پچھلی امتیں اور ان کے لوگ ایسے ایسے ثواب لے کر جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ہماری زندگیاں اتنی مختصر اور قلیل اور ہمارے اعمال اس قدر مختصر اور چھوٹے، تو ہم اس کے ثواب کی کیا امید کر سکتے ہیں؟ ان کے سامنے اگر ہمارا اعمال کا ثواب تولا جائے تو کس شمار میں ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کی دلجوئی کی اور روایات میں آتا ہے کہ سورۃ القدر اس موقع سے نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فکر نہ کرو، غم نہ کرو، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اللہ نے فضل کیا ہے، انعام تم کو عطا کیا گیا ہے اور لیلۃ القدر تم کو عطا کی گئی. رمضان کا مقدس مہینہ تم کو بخشا گیا. اگر صحیح معنی میں اس کی قدردانی کر لو
تو بھی نیکیوں کے وہ اموال اپنے اعمال نامے میں تم جمع کر سکو گے کہ پچھلی امتوں کے اعمال کو دیکھ کر، ان کے ثواب کو دیکھ کر کل قیامت کے دن تمہیں افسوس نہیں ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکیوں کے شوق اور ذوق اور آخرت کی فکر کے اوپر یہ انعام والی رات، انعام احسان والی رات اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ یہ فضیلتوں والا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اور پھر حضور کریم علیہ السلام نے اس کی تقسیم فرمائی کہ رحمتوں والا عشرہ، مغفرتوں والا عشرہ اور جہنم سے آزادی والا عشرہ۔ تو دو حصے اس کے گزر چکے، اب رات آئے گی تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا جو بالکل اخیر عشرہ ہوگا اس ماہ مقدس کا۔ اللہ کے رحمتوں والا عشرہ گزر چکا، مغفرتوں والا عشرہ گزر چکا۔ حضور کریم علیہ السلام نے کہا کہ رمضان کے آخر 10 دن ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن اور رات ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائیں گے۔ مغفرت کا مل جانا الگ چیز ہے، جہنم سے آزادی کا ملنا الگ چیز ہے۔ اس وجہ سے حضور کریم علیہ السلام نے کہا کہ رمضان میں 4 اعمال کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، استغفار کرو، اور پھر اللہ سے جنت کے طالب بنو، جہنم سے پناہ مانگنے والے بنو۔ 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف قرآن شریف میں ایک سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے 3 درجات، 3 حالتیں بیان کی ہیں۔ ایک جنت والے لوگ، دوسرے جہنم والے لوگ، تیسرے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصحاب الاعراف، اور انہی کے نام پر سورہ شریفہ کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یعنی نیکیاں بھی ان کے اعمال نامے میں ہوں گی، ساتھ میں کچھ گناہ بھی ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے فیصلے کو معلق فرما دیں گے۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور اصحاب الاعراف کے بارے میں کوئی فیصلہ ایک وقت تک کے لیے نہیں ہوگا۔ اور انہیں خوف ہوگا، جہنم کو جب دیکھیں گے تو یہ خوف ہوگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جہنم کا فیصلہ نہ کر دے، تو تباہی ہمارا مقدر ہے۔ اور جنت والوں کو دیکھیں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت کی امید بنے گی، اور اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان لوگوں میں ہم کو شامل فرما۔ یہ تو قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے، لیکن جب قیامت واقع ہوگی اس وقت لوگوں کو اپنے انجام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا، یہ چیز ان سے بھلا دی جائے گی، اور ان کے دل میں یہی فکر ہوگی کہ ہمارے بارے میں آخر فیصلہ کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا ہے کہ کافر اور جہنمی ان کے بارے میں یہ امید کریں گے کہ یہ اللہ کے رحمت سے محروم اور ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے بارے میں اللہ کے رحمت کا فیصلہ ہوا ہے، اور ہم انہیں بخش دیتے ہیں اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ لیکن جو زمانہ اور جو مدت اس حال میں گزرے گی وہ کچھ کم نہیں ہوگی، ایک ایک لمحہ انسان کے لیے صدیوں سے زیادہ ہوگا۔ تو ایک حالت اصحاب الاعراف کی قرآن شریف میں بیان کی گئی ہے، یعنی ان کے گناہوں کی معافی ہوگی۔ اگر معافی نہیں ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ جہنم کا فیصلہ ان کے بارے میں فرما دیے ہوتے، لیکن اللہ نے گناہوں کی معافی کے ساتھ لوگوں کے لیے ابھی جنت میں داخلے کا فیصلہ نہیں کیا، اس وجہ سے یہ اصحاب الاعراف ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے 2 چیزیں الگ بیان کی ہیں کہ اللہ سے گناہوں کی بخشش بھی چاہو، مغفرت کے طلبگار بھی بنو، ساتھ میں اللہ سے جنت کا بھی سوال کرو، یہ اللہ کے فضل اور اللہ کی مہربانی سے ملتی ہے۔ جو بندہ جس قدر طلبگار ہوگا، اس کے لیے جس قدر کوشش کرنے والا ہوگا، اسی قدر اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں جنت کے لوگوں کے بارے میں۔ اور جو جس قدر جہنم سے ڈرنے والا ہو، وہاں کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنے والا، اور اس صورت میں کہ گناہوں کا چھوڑنے والا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جہنم سے آزادی بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اخیر عشرہ خاص طور پر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، تو اس کی قدردانی کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ کس طرح سے اس عشرے کی قدردانی کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، ان 2 سوالوں کے جواب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے رمضان سے پہلے کے خطبے میں رمضان کی جو فضیلت بیان کی، تو یہ بیان کیا کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس رات کے خیر سے محروم وہی ہوتا ہے جو حقیقت میں محروم القسمت ہو۔
اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی تلاش میں پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ یہ اس قدر اللہ کے رحمتوں کا خزانہ ہے، یہ ایک رات کہ اس کی تلاش کے لیے حضور کریم علیہ السلام نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ اور پھر جب آخر مدت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند سال پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر عشرے میں تلاش کرو، اور پھر فرمایا کہ تاخراتوں میں تلاش کرو، یعنی اس میں لیلۃ القدر چھپا کر کے رکھی گئی ہے اور اس کو تمہیں تلاش کرنا ہے، اور تلاش کرنا کس طرح سے؟ وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے ہم کو ملتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت کا ایک بڑا خزانہ اس اخیر عشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھپا کر کے رکھا ہے، اور بندے کے 20 دن گزر چکے ہیں اور ابھی بھی بندہ اللہ کے رحمتوں کا محتاج ہے، اس کے کرم کا محتاج ہے، اس لیے کہ کوئی اپنے بارے میں یہ نہیں جانتا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے یا نہیں، اس کے گناہ معاف ہو چکے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں رحمتوں کا فیصلہ ہوا ہے یا نہیں، اور وقت ادھر کم ہوتا چلا گیا تو اس کی قیمت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی قدردانی ہر انسان کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ خدا نخواستہ جتنا وقت گزر چکا ہے اس میں اگر ہماری مغفرت کا فیصلہ نہیں ہوا ہے تو حضور کریم علیہ السلام نے کہا کہ خاک آلود ہو شخص کے نام، یعنی تباہ اور برباد ہو وہ آدمی جسے زندگی میں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ ملا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ تو ہم ہمارے بارے میں یقینی طور پر نہیں جانتے کہ ہماری مغفرت ہوئی ہے یا نہیں۔ اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ہم نے اعمال صالحہ میں حصہ ضرور لیا ہے، نمازیں ہم نے پڑھی ہیں، روزے ہم نے رکھے ہیں، تراویح ہم سے ہوئی ہے، تلاوت ہم سے ہوئی ہے، اللہ نے توفیق دی ہو تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہوئی ہوگی، صدقہ اور خیرات میں بھی ہم نے حصہ لیا ہوگا، لیکن یقین جانیے ان تمام کے باوجود اس مہینے کی جو قدردانی کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور بھی ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو سکتے تھے اور کوتاہی ضرور ہوئی ہے، تو اس کوتاہی کے اعتراف کے ساتھ بندہ ان 10 دنوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے آپ کو چمٹا لے، اور اسی کا نام ہے اعتکاف جو حضور کریم علیہ السلام نے اس رات کی تلاش میں فرمایا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عام دنوں میں رمضان کے جو 20 دن ابتدائی ہوتے ہیں اور جو اخیر کے 10 دن ہوتے ہیں ان میں عبادتوں کی نوعیت حضور کریم علیہ السلام کی تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ باقی راتیں جو 20 ابتدائی ہوتی اس میں حضور کریم علیہ السلام سوتے بھی تھے، آرام بھی فرماتے تھے اور عبادتوں میں بھی مصروف رہا کرتے تھے، لیکن جب اخیر عشرے کا آغاز ہوتا تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام اپنا بستر باندھ کر رکھ دیتے، بعض روایتوں میں ہے کہ اپنے ازار کس لیتے کہ کمر بالکل سیدھی ہو اور اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف، اور ازواج سے 10 دنوں کے لیے حضور کریم علیہ السلام کسی طرح کا تعلق نہیں رکھتے، اس لیے کہ دنیاوی مشغولیات کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے جو انعامات کی بارش ہو رہی ہو یا خاص موقع میں اللہ کے رحمت سے محروم نہ ہو جاؤں، تو یہ حضور کریم علیہ السلام کا عمل ہے۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام خود بھی عبادتوں میں مصروف ہوتے، خود بھی راتوں کو زندہ کرتے اللہ کی عبادت سے، اور اپنے گھر والوں کو بھی حضور کریم علیہ السلام جگاتے تھے کہ یہ وہ موقع ہے اللہ کے رحمتوں کے حاصل کرنے کا، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ غفلت میں گزارنے کے لائق وقت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہیں۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے اپنے عمل سے بیان کیا ہے کہ خود بھی بندہ اللہ کی رحمتوں کے پانے کے لیے بالکل جستجو میں ہو، کوشش و فکر میں ہو، ساتھ میں جو اس کے اہل و عیال ہیں انہیں بھی ترغیب دے اور شوق دلائے اور اس بات کا احساس دلائے کہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ آیا ہے اور بالکل اس کا اختتامی مرحلہ ہے، اگر اس میں ہماری مغفرت نہ ہوئی تو ہم محروم القسمت ہو جائیں گے، اور پھر زندگیوں کا بھروسہ کچھ نہیں کہ انہی 20 دنوں میں کتنے لوگ ہمارے درمیان سے نکل گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور رمضان کے آتے آتے کتنوں کی زندگیاں ہوں گی نہیں ہوں گی، ہماری زندگیوں میں رمضان کا آئندہ مہینہ لکھا ہوا ہے یا نہیں کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو یہ ماہ مقدس جو ابھی ہمیں میسر ہے یہی ہمارے لیے غنیمت ہے، اسی کو قیمتی بنانا ہے، اسی میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اسی میں ہماری مغفرت کا سامان کرنا ہے۔
اگر بندے اس بات کی فکر کریں اور اپنے گھروں کا ماحول اور اپنا معمول اس طور پر بنائیں کہ ہم آخرت کی فکر کرنے والے بنیں گے اس عشرے میں جس طرح کہ حضور کریم علیہ السلام کا معمول تھا، تو یقیناً اللہ کی رحمتوں میں سے ہم حصہ پائیں گے۔ لیکن جو چیز جس قدر زیادہ قیمتی ہوا کرتی ہے، خاص طور پر روحانی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، اللہ کی رحمتوں کو پانے کے اعتبار سے، اسی قدر شیطان اور نفس دھوکے میں مبتلا کیے دیتے ہیں اور اس خیر سے ہم کو محروم کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے ذہنوں میں ایک بات یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین خیر کر دیے جاتے ہیں۔ تو شیطان تو بند ہے تو پھر انسان برائی کیسے کرتا ہے، کیسے خیر سے محروم رہ سکتا ہے؟ وہ حدیث شریف میں حضور کریم علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، سرکش جو شیاطین ہیں، جو حقیر درجے کے شریر ہیں، ویسے شیاطین خیر کر لیے جائیں گے۔ باقی عام جو شیاطین ہیں وہ تو آزاد ہی ہوں گے، اور ساتھ میں جو انسان کا نفس ہے اس کی سرکشیں اور اس کی شرارتیں تو ویسے ہی رہیں گی۔ تو ان کی شرارت کی وجہ سے اور شیطانی دھوکے کی وجہ سے انسان اس بھلائی اور خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ کس قدر آسانی کے ساتھ یا کس قدر غفلت کے ساتھ بازاروں کی نظر یہ عشرہ ہم کر دیتے ہیں، دنیاوی مصروفیات کی نظر ہمارا یہ عشرہ ہو جاتا ہے، جبکہ اس کی راتیں تو راتیں ہیں، اس کے دن بھی لیلۃ القدر سے کم نہیں۔ حضور کریم علیہ السلام نے جو اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ اس عشرے میں اور اس کی راتوں میں اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں، ان پر رحم کرنے کے لیے، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت کے سنوارنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے آواز لگائی جاتی ہے کہ ہماری بارگاہ میں آؤ، ہم سے مانگو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور عین جب اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کے خزانے لٹائے جا رہے ہوں اور مسائل حل کیے جا رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی سننے کے لیے راضی ہوں، کہ قدر بدنصیبی کی یہ بات ہوگی کہ بندہ اللہ کی بارگاہ سے اپنے آپ کو بے تعلق کر لے اور بازاروں میں اپنا وقت گزارنے لگے جو کہ شیطان کے اڈے قرار دیے گئے۔ جب اللہ کی رحمت بڑھ رہی ہے، بندہ شیطان کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے اڈوں پر چلا جاتا ہے، اور دن پوری زندگی یہ رونا روتا ہے کہ مشکلوں میں میری زندگی گزرتی ہے، مسائل میں میری زندگی گزرتی ہے، سکون مجھے میسر نہیں، عافیت مجھے میسر نہیں، مسائل میرے حل ہوتے نہیں۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے صدا لگائی جا رہی ہو، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس موقع میں ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں اور اپنے مسائل اس کے سامنے رکھیں اور اعمال صالحہ کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ جو اللہ رب العزت کے آگے اپنے اعمال کو پیش کرے گا، اپنی فرمانبرداری کا اظہار کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ سے رحمتوں کا سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کی دنیا کو بھی بہتر کر دیں گے، اس کی آخرت کو بھی بہتر کر دیں گے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ ان الفاظ کے ساتھ قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے، یعنی دنیاوی زندگی کی مشکلات کا حل بھی اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ہماری یاد، ہمارا ذکر ہماری بارگاہ سے سمٹنا ہے، اور آخرت کی بھلائیاں بھی اسی صورت میں مل سکتی ہیں جب اپنا تعلق ہماری بارگاہ سے مضبوط کرو اور ہمارے فرمانبردار بن کرو۔ تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دو طرح سے خیر اس کی بارگاہ سے سمٹنے میں رکھا ہے۔ اور کس قدر غفلت کی بات ہوگی کہ مسائل کا سلسلہ ہم پر شروع کیا جا رہا ہے اور مختلف طرح کے آزمائشیں ہمارے اوپر کھولی جا رہی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے ایک ایک اسلامی حکم پر عمل کرنا دشوار سے دشوار بنایا جا رہا ہے۔ اگر ایسے موقع پر بھی ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہ ہوئے تو پھر وہ کون سا موقع ہوگا، وہ کون سا وقت ہوگا، اور وہ کون سے حالات ہوں گے جو ہمیں اللہ رب العزت سے جوڑنے والے ہوں گے۔ عقل مند بندہ وہ ہے جو ایک جھٹکے پر سمجھ جاتا ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے تو بیماری کے دراز ہونے کا انتظار نہیں دیکھتا، جب اسے کچھ خطرہ محسوس ہوتا ہے اپنی طبیعت کے بارے میں فوراً طبیب اور ڈاکٹر سے رجوع ہوتا ہے، پوچھتا ہے کہ کیا مسئلہ درپیش ہے، اس کا کیا علاج ہوگا، جلد سے جلد میں صحت یاب ہوتا ہوں۔ اپنی بیماری کو طول نہیں دیتا اور کسی بڑی بیماری میں تبدیل ہونے نہیں دیتا، تو کس طرح آخرت کے بارے میں انسان بے فکر ہے، اور کس طرح یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو جھٹکے دیے جا رہے ہیں اور جو آگاہ کیا جا رہا ہے، انسان ان کے بارے میں سمجھتا نہیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ پھر جو عذاب یا پھر آزمائش کا سلسلہ دراز ہوگا، بندہ اس کو سہ نہیں سکے گا، دنیا میں بھی اس کے لیے مشکلات ہوگی، اور آخرت میں نافرمانی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائے گا تو وہاں پر بھی سکون اس کے لیے میسر نہیں آ سکے گا۔ تو ہمارے لیے یہ موقع ہے، اللہ رب العزت ہم سے محبت کرتے ہیں
اور ہمارے گناہوں کو بخشنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے یہ مہینہ ہمیں مقدس عنایت فرمایا ہے اور اس کا یہ اخیر عشرہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں لایا ہے اور اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں۔ ہم جس قدر ہماری جھولیاں پساریں گے، جس قدر اللہ سے مانگیں گے، جس قدر ہم روئیں گے اور گڑ گڑائیں گے، اسی قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے رحمتوں کے فیصلے ہوں گے۔ عزم اور ارادہ کریں کہ اس اخیر عشرے کو ہم رائے گاہ جانے نہیں دیں گے، اس کے لمحے لمحے کو قیمتی بنائیں گے اللہ کی عبادت گزاری کے ذریعے۔ ان کی راتوں کو، ان کے دن کو جس قدر ہمیں صلاح آ سکا ہے، جس قدر ہم سے ہو سکا ہے، اس قدر اعمال صالحہ میں مصروف ہو کر اللہ سے رحمت کے طلبگار ہوں گے، مغفرت کے طلبگار ہوں گے، آخرت کی نجات کے امیدوار ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ بہترین کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ان تمام کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کا جتنا وقت باقی رہ گیا ہے اس کی صحیح طور پر قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری طبیعتوں کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی طرف پھیر لے، اور جو اعمال ہم سے ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، ان کے اجر و ثواب کو ہم سے ضائع نہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔